ہلی اسدی کا مختصر تعارف قبلہ ذرا پیش فرمائیں تاکہ بعد میں مزید پروگرام کو کھولا جا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز گفتگو میں اس نقطے کو جسے آپ نے بیان کیا اسی کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھتے ہوئے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں ایک قدم کہ در واقع شیعہ علماء، شیعہ فقہا، شیعہ عرفاء کے حالات زندگی کو پہچاننے کا، جاننے کا بنیادی فلسفہ اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو تعلیمات بیان ہوئی ہیں انسان کی ترقی کے لیے، انسان کی معنوی اور روحانی ترقی کے لیے، اور ایک انسان کو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار کرنے کے لیے جو پیغام انبیاء کرام علیہم السلام لے کر آئے، اور اس پیغام کا جو اس کی تکمیل ہے وہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہوئی، اور خاتم الانبیاء اپنے بعد قرآن و اطرت کو ہمارے لیے مشعل راہ کے طور پر چھوڑ گئے کہ جو قرآن و اطرت سے متمسک ہوگا وہ اللہ سے ملاقات کے رتبے پر اور درجے پر فائز ہوگا۔ لیکن 1400 صدیاں بیت گئی ہیں، قرآن و سنت ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے قرآن مجید، اور سنت سے ہم وابستہ ہیں چونکہ مسلمان ہیں، رسول خدا کے عقیدت مند ہیں۔ بطور خاص ہمارے اہل سنت بھائی رسول خدا سے شدت کی عقیدت رکھتے ہیں، اور اہل بیت سے بس اوقات بعض لوگ اس شدت کی عقیدت نہیں رکھتے جو شدت کی عقیدت ہونی چاہیے، لیکن عقیدت ہے۔ تو قرآن بھی موجود ہے، سنت بھی موجود ہے، لیکن اللہ سے ملاقات جو بنیادی ہدف ہے، جو انسان کو اللہ تک پہنچانا ہے، وہ ہدف ہماری زندگیوں میں جاری نہیں ہوتا ہے، یا ہمارا ایسے علماء سے یا ایسی شخصیات سے یا معاشرے میں ایسے افراد سے رابطہ نہیں ہوتا جو قرآن و سنت پر عمل کر کے ایک بہت بلند مقام پر پہنچے ہوں۔ تو بس اوقات بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں آ جاتی ہیں کہ ہم اپنی تمام زندگی 70 سال، 50 سال، 60 سال قرآن و سنت پر عمل کرتے رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج دیتے ہیں اور باقی تمام عبادات کو بھی انجام دیتے ہیں، لیکن وہ بلند مقام جو ہمیں وعدہ دیا گیا ہے قرآن و سنت میں، اس مقام کے ہم حامل نہیں ہیں۔ تو بس اوقات بعض لوگوں کے ایمان میں ضعف و کمزوری ایجاد ہوتی ہے، تو ایسے افراد کے لیے یہ واقعات، یہ علماء کے حالات زندگی کو بیان کرنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے تاکہ ان علماء کے حالات کو جان کر ہم بیان کر سکیں کہ یہ وہ عادی انسان ہیں کہ جو معصوم نہیں ہیں، لیکن انہوں نے عصمت کو اختیار کیا ہے، قرآن و سنت پر عمل کیا ہے، خود کو اہل بیت علیہم السلام کی سیرت و تعلیمات میں ذوب کر دیا ہے۔ اب انہیں خداوند متعال نے وہ وعدے عطا کیے ہیں کہ جو ایسے پاکیزہ افراد کے لیے خداوند متعال نے وعدے وعید دیے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام تعلیمات جو قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں وہ تعلیمات حق ہیں، برحق ہیں۔ لہٰذا گزشتہ جو گفتگو چل رہی تھی سید ابن طاؤس کے بارے میں، ان کے آغاز میں ہم نے بیان کیا کہ 3 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں مرحوم قاضی کہا کرتے تھے کہ وہ قملین کی فہرست میں ہیں۔ ایسی شخصیات ہیں جو توحید میں استقرار رکھتی ہیں، تمکن رکھتی ہیں، یعنی جو اس قدر خداوند متعال سے ملاقات کے بلند درجے پر فائز ہیں کہ اس میں استقرار ہے، اس میں تنزلی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اوقات ہماری زندگی میں جیسے شدت آتی ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، ہمارے اندر رغبت ہوتی ہے، ہم ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں سے تنزل کرتے ہیں، پھر دوبارہ جدوجہد کرتے ہیں۔ تو نہیں، یہ شخصیات در واقع وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے جو مقام حاصل کیا ہے اس مقام پر پائیدار ہیں، اور ایسی شخصیات میں سید ابن طاؤس کا شمار ہوتا ہے، احمد بن فہد حلی اسدی کا شمار ہوتا ہے، اور ایسی بہت ساری شخصیات کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے اس گروہ میں جنہیں بیان کرنا، جنہیں جاننا ضروری ہے۔ سید ابن طاؤس کو ہم نے بیان کر دیا، اب احمد بن فہد حلی کا تعارف آپ کی خدمت میں آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ گو کہ ان کے بارے میں بہت ساری معلومات جیسے ہونی چاہیے ویسے ان کی معلومات ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے۔ ہم نے پہلے بھی اس سلسلے میں تحقیق کی اور کچھ مطالب کو بیان کیا، آج پھر
آپ کے ساتھ اس گفتگو کو آغاز کر رہے ہیں، تحقیق کریں گے، مزید مطالب کو تلاش کریں گے، بیان کریں گے اور ابن فہد حلی کا ایک تعارف پیش کرنے کی کوشش کریں گے تمام ان سامعین کی خدمت میں جو آپ کے اس چینل کے توسط سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو آغاز میں آپ نے جو سوال کیا کہ مختصر تعارف کروایا جائے ابن فہد حلی کا، تو ابن فہد حلی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو جامع معقول و منقول ہے۔ یہ اصطلاح ہے جو استعمال کی جاتی ہے ایسے افراد کے بارے میں کہ جو علوم عقلی میں بھی مہارت رکھتے ہیں، اور وہ علوم جو نقل ہوئے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، جو کتابوں میں جو ہے وہ موجود ہیں، ان علوم میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ لہٰذا جامعیت کا جب کلمہ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں عالم معقول میں بھی جامع ہے، یعنی علوم عقلی میں بھی مہارت رکھتا ہے اور علوم نقلی میں بھی مہارت رکھتا ہے، یعنی جامعیت رکھتا ہے، لہٰذا ابن فہد حلی جامع معقول و منقول شمار ہوتے ہیں شخصیت۔ جامع فروع و اصول انہیں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی اصول دین میں بھی اور فروع دین میں بھی یہ جامعیت رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں۔ پھر ایک ان کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے جامع ظاہر و باطن، یعنی یہ ظاہر شریعت پر بھی عمل کرنے والے ہیں اور باطن شریعت جسے طریقت کہا جاتا ہے اس میں بھی یہ جامعیت رکھتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ عالم با عمل ہے، اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بیان کر چکے سید ابن طاؤس کے بارے میں کہ ایسے افراد کو عالم ربانی کہا جاتا ہے کہ جن کا علم اور عمل دونوں ایک ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ عمل علم سے سبقت اختیار کر لے اور جہالت کی بنیاد پر عمل انجام پائے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ علم کوسوں دور آگے چلا جائے اور عمل پیچھے سے موجود ہی نہ ہو، یعنی عالم بے عمل۔ تو ایسے افراد جن کا علم اور عمل دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہم آہنگ حرکت کرتے ہیں، ایسے افراد کو عالم با عمل بھی کہا جاتا ہے، عالم ربانی بھی کہا جاتا ہے۔ یا پھر ابن فہد حلی کے لیے جو ایک کلمہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے معلم کا، کہ وہ معلم اخلاق و سلوک ہے، یعنی اخلاقی میدان میں اگر دیکھا جائے تو ابن فہد حلی کے آثار عرصہ دراز تک علماء کے لیے، بلکہ آج تک علماء کے لیے، شخصیات کے لیے، افراد کے لیے اخلاقی میدان میں اور سلوک اللہ کے میدان میں مشعل راہ ہیں۔ سلوک کا کلمہ سفر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ افراد جو مسافر ہیں اور ان کے سفر کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا ہے اور اللہ کی ملاقات کے رتبے پر فائز ہونا ہے، تو یعنی وہ سلوک کر رہے ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں، اور یہ سلوک اللہ اس طرح سے بھی کلمہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ سفر کر رہے ہیں اللہ کی طرف۔ اب اگر ہم ان کا تعارف کروائیں، یہ تو ان کے بارے میں وہ کلمات جو شہرت رکھتے ہیں علماء کے درمیان، اگر ان کا تعارف کروایا جائے تو ان کا نام ہے احمد، ان کے والد کا نام ہے محمد، اور ان کے دادا کا نام غالباً فہد ہے، تو یہ اس طرح سے احمد بن محمد بن فہد حلی اسدی کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں۔ اگر ان کی کنیت دیکھی جائے تو کنیت میں انہیں ابو العباس کہا جاتا ہے، اور اگر القاب میں دیکھا جائے تو جمال الدین ہے، جمال العارفین ہے، زبدۃ الزاہدین ہے، سراج الملہ ہے، نجم الدین ہے، ایسے کلمات ان کے لیے بطور لقب استعمال ہوتے ہیں۔ تاریخ پیدائش کے بارے میں دیکھا جائے تو 757 ہجری قمری بھی بیان ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی تاریخ بیان ہوئی ہے۔ والد کے بارے میں بیان ہوا کہ ان کے والد بھی ایک شیعہ مستند بزرگ جید عالم دین تھے کہ جن کا نام محمد بن فہد اسدی حلی تھا۔ تو پس چونکہ ایک عالم کے گھر میں پیدا ہونے والی یہ شخصیت جناب احمد، تو عالم کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابتدائی تربیت گھر ہی سے ہوتی ہے، بلکہ تمام معاشروں میں بچے کی تربیت اور ابتدائی معہد اور ابتدائی تعلیم اور درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں کی گود سے بچہ جب آگے پروان چڑھتا ہے اور گھر کے باقی افراد اس کی تربیت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، مختصر اسے اصول دین سکھاتے ہیں، تو اسی طرح ابن فہد حلی جو ہیں ان کی تعلیم کا آغاز بھی گھر ہی سے ہوا ہے۔ اور جب وہ اس قابل ہو گئے کہ مکتب خانے میں جا کر مکتب کی تعلیم حاصل کریں تو وہ مکتب خانے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ مکتب خانے سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد احمد بن فہد حلی جو ہیں وہ حلہ کے حوزہ علمیہ میں
دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں کے نامور اساتید سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ایک ماہر فقیہ بن گئے۔ لہٰذا ابن فہد حلی کا شمار اپنے زمانے کے نامور فقیہ مجتہدین میں ہوتا ہے کہ جن کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں۔ ان کے آثار، ان کی کتابیں، ان کے فتاوی خود مراجع کے لیے بے عنوان مرجع ہیں کہ لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، فقہا اور علماء، اور ان کے آثار سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اب اگر تعارف کا اگلا سلسلہ بیان کیا جائے تو ان کے اساتید، یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے، جو کہ اساتید کی ایک بہت بڑی فہرست ہے، اسی طرح شاگردوں کی بھی ایک بہت بڑی فہرست ہے، لیکن ہم عمدہ طور پر انہی شخصیات کو بیان کریں گے جو شہرت رکھتی ہیں۔ مثلا مرحوم علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند جو شہرت رکھتے ہیں فخر المحققین کے عنوان سے، جن کا نام محمد بن حسن ہے، وہ ابن فہد حلی کے اساتید میں شمار ہوتے ہیں، فخر المحققین۔ اسی طرح ایک نہایتی نامور شخصیت ہے شمس الدین محمد بن جمال الدین مکی، کہ جنہیں شہید اول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ بھی ابن فہد حلی کے اساتید میں ہیں۔ اور اسی طرح سے مقداد بن عبداللہ حلی جو فاضل مقداد کے عنوان سے شہرت رکھتے ہیں، یہ بھی ابن فہد حلی کے اساتید کی فہرست میں شمار ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسے جلیل القدر شخصیات سے فیضیاب ہونے والی جو شخصیت ہے وہ کوئی معمولی شخصیت کی حامل نہیں ہوگی۔ بالخصوص شہید اول اس میں نہایت ہی ممتاز اہمیت کے حامل ہیں کہ جو زہد و تقوی و پاکیزگی و قداست و طہارت میں ایک اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں اور شہرت رکھتے ہیں۔ تو ایسی شخصیت، یعنی آپ ایسے تصور کریں کہ اس دور کے مرحوم قاضی، چونکہ آج کل کے دور میں لوگ قاضی کو زیادہ پہچانتے ہیں، مرحوم آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی کو، تو اس دور کے سید علی آغا قاضی طباطبائی کو اگر آپ نے معنوی اعتبار سے پہچاننا ہو تو شہید اول کی شخصیت ایسی شہرت کی حامل شخصیت تھی، یعنی شمس الدین محمد بن جمال الدین مکی۔ جی فرمائیے۔ بسم اللہ، جی متوجہ ہوں۔ جی تو ابن فہد حلی کی اگر رہائش کے بارے میں دیکھا جائے تو ان کی رہائش کے لیے دو مقامات بیان کیے جاتے ہیں۔ چونکہ ان کی پیدائش حلہ میں ہوئی ہے تو ابتدائی زندگی انہوں نے حلہ میں بسر کیا، لیکن اپنی زندگی کے آخری ایام انہوں نے کربلا میں گزارے ہیں۔ لہٰذا دو مقامات ان کی رہائش گاہ سے متعلق ہیں، ایک حلہ ہے اور ایک کربلا ہے۔ اخلاقی خصوصیات یا ان کی کرامات کے بارے میں اگر آپ پوچھنا چاہیں تو میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ان کی خصوصیات میں عبادت ایک نہایت ہی ممتاز۔ جی تھوڑا سا پیچھے آئیں گے، ان کی کرامات کے اوپر ضرور گفتگو کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ، ضرور سننا چاہوں گا آپ سے۔ آپ نے کہا کہ بعض لوگوں نے عصمت کے درجوں کو جو ہے وہ پا لیا، تو عصمت صغرا کے کس درجوں کو، مطلب کہاں تک انسان کی پہنچ ہوتی ہے جو کہ غیر معصوم ہے مگر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے راستے کو اختیار کرتا ہے اور مکمل پابند ہوتا ہے، تو وہ کہاں تک جا سکتا ہے انسان عصمت صغرا میں؟ جی ہاں، دیکھیں محترم، عصمت کے بارے میں ہم جب بیان کرتے ہیں تو یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ بند نہیں ہوا۔ جب ہم حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس امام 12 ہیں، پجتن پاک ہیں، معصوم 14 ہیں، جب ایسے کلمات بیان کرتے ہیں تو وہاں کچھ ایسی شخصیات کا بھی تذکرہ ہوتا ہے کہ جو اس ردیف میں نہیں آتے ہیں، یعنی نہ تو وہ پنجتن کی فہرست میں ہیں، نہ وہ شخصیات 12 اماموں کی فہرست میں ہیں، نہ وہ شخصیات 14 معصومین کی فہرست میں ہیں، لیکن ان کی پاکیزگی، طہارت اور قداست سے متعلق کسی کو شک نہیں ہے۔ سب ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت اور ان کی عصمت کے بارے میں قسم اٹھا سکتے ہیں، جیسے حضرت ابو الفضل العباس کی شخصیت ہے، جیسے شہزادہ علی اکبر کی شخصیت ہے، جیسے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے، جیسے حضرت قاسم بن موسیٰ بن جعفر کی شخصیت ہے۔ ایسی ہی شخصیات، یا جیسے حضرت سلمان محمدی کی شخصیت ہے، تو ایسی ہی شخصیات در واقع اس گتھی کو ہمارے لیے کھول دیتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ انسان اگر اہل بیت کی راہ میں خود کو فنا کر دیتا ہے، ذوب کر دیتا ہے،
تو اس کے لیے ایک باب کھلتا ہے جس باب کا نام ہے تالیت الو معصوم، یعنی ایک ایسی ہستی کہ جس نے اپنی جو مکمل ہستی ہے اس کو قرآن و اطرت میں ذوب کر دیا ہے، اور اب اگر اس شخصیت کو دیکھا جائے گا تو یہ قرآن پر عمل پیرا شخصیت اور سنت پر عمل پیرا شخصیت کے عنوان سے پہچانی جائے گی، یعنی معاشرے میں ایک ایسی شخصیت کے عنوان سے پہچانی جائے گی کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علی ابن ابی طالب کا وہ حقیقی شیعہ ہے کہ جو ایمان کے کمال کے مرتبے پر فائز ہے اور اس مقام پر فائز ہو چکا ہے کہ من اہل البیت کا مصداق ہو چکا ہے، یعنی یہ دروازہ کھلا ہے۔ بس جو شخص بھی خود کو جس حد تک فنا کرتا ہے وہ ایمان کے ان درجات کو طے کر سکتا ہے کہ جو حدیث میں بیان ہوا کہ ایمان کے 10 درجات ہیں اور سلمان اس 10ویں درجے پر فائز ہے، تو بس اس کا مطلب ہے کہ وہ 10واں درجہ ایک ایسا درجہ ہے کہ وہاں تک انسان اگر جد و جہد کرے، اگر محنت کرے تو پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ خود کو اس نے ذوب کرنا ہے اہل بیت کی تعلیمات پہ۔ لہذا صحیح ابن فہد حلی زمانے میں جی شہرت کرامات رکھتے تھے عبادت کے اعتبار سے کہ وہ عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، دعا، مناجات، زہد، تقوی، اس میں ابن فہد حلی ہر عام و خاص کے درمیان شہرت رکھتے تھے اور معاشرہ انہیں اللہ کے ولی کے اعتبار سے پہچانتا تھا۔ بس یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے، اخلاقیات میں دیکھا جائے، عرفانیات میں دیکھا جائے تو اس قدر علماء کے درمیان ابن فہد حلی ایک ممتاز شخصیت کے حامل ہیں کہ شیخ جعفر ششتری انہیں صوفی اور مرتاز کے نام سے مخاطب کرتے ہیں۔ یہ ایک ممدوح معنی ہے، بس اوقات ہمارے معاشرے میں جب صوفی کا کلمہ استعمال ہوتا ہے تو ہم اسے نیگیٹو معنی میں لیتے ہیں، یعنی ہمارے ذہن میں صوفی سے مراد ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت و تعلیمات میں ان کے اپوزٹ آ کر کھڑا ہو جائے، اہل بیت کی نفی کرے اور خود کو اہل بیت کے مد مقابل لا کر بلکہ بس اوقات ان سے بھی بڑا عالم فاضل خود کو متعارف کرے، ایسے شخص کو جو ہے وہ مذموم معنی میں صوفی کہا جاتا ہے۔ لیکن قدیم زمانے میں صوفی کا یہی معنی نہیں ہوا کرتا تھا، صوفی در واقع ایسی شخصیت کو کہا جاتا تھا کہ جو خود کو فنا کر دیتا ہے اہل بیت کی اقتداء میں، اہل بیت کی تعلیمات میں۔ مرتاز بھی اسی معنی کہ جو شرعی ریاضت قرآن و سنت کے نتیجے میں انسان تک پہنچی ہیں انہی شرعی ریاضات پر عمل کرنے والا مرتاز۔ چونکہ ہمارے ہاں مرتاز جب کلمہ استعمال کیا جاتا ہے تو ہم ان ہندوؤں کے بارے میں اس کلمے کو جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ مرتاز صرف وہی ہیں۔ یہ بس اوقات معاشرے میں ایسے افراد جو غیر شرعی ریاضتیں کرتے ہیں، ایسے افراد کی طرف ہمارا ذہن متبادر ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں صرف یہی ان کلمات کا مصداق نہیں ہے۔ لہٰذا اگر شیخ جعفر ششتری انہیں صوفی اور مرتاز کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف سے یہ یقینیات میں سے ہے کہ ابن فہد حلی اہل بیت کی جو تعلیمات ہے اس میں خود کو فنا کیے ہوئے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو لباس صوف زیب تن کرنا ہے وہ بھی اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہے، اور اگر ان کی زندگی میں ریاضت ہے تو وہ ریاضت بھی ریاضت شرعیہ ہے، وہ ہرگز اہل بیت کی سیرت و تعلیمات سے منحرف معنی میں ابن فہد حلی متعارف نہیں ہے، اور اسی معنی میں شہید اول بھی متعارف تھے اپنے زمانے میں۔ لہٰذا قدیم زمانے میں، آج کے زمانے میں ہم جب علماء کو تعارف کرواتے ہیں نا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخصیت بہت بڑے عارف ہیں، لیکن قدیم زمانے میں جب تعارف کروایا جاتا تھا تو عارف کے کلمے سے تعارف نہیں کرواتے تھے، کہتے تھے کہ فلاں شخص بہت بڑا صوفی ہے، بہت بڑا مرتاز ہے، بہت بڑا عابد ہے، متعبد ہے، ایسے کلمات سے انہیں یاد کیا جاتا تھا۔ تو بس ابن فہد حلی صوفی و مرتاز کے عنوان سے شیخ جعفر ششتری نے انہیں یاد کیا ہے۔ تو ابن فہد حلی ایک خاص قسم کی قداست کے قائل تھے، خاص قسم کی جو ہے وہ ایک اعتقادات کے حامل تھے۔ مثلا سرزمین کربلا سے متعلق ان کے بارے میں یہ نقل ہوا ہے، متعدد علماء نے بیان کیا ہے، اور اسے کتابوں میں بھی تلاش کیا جا سکتا ہے، حوالے اس کے موجود ہیں کہ ابن فہد حلی کربلا کی سرزمین کے لیے ایک خاص قسم کے احترام کا، خاص قسم کی قداست کا جو ہے وہ عقیدہ رکھتے تھے، یعنی ان کا یہ عقیدہ اور یہ ماننا تھا
کہ کربلا کی سرزمین رفع حاجت کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان نے اگر رفع حاجت کرنا ہے تو اسے کربلا کی سرزمین سے باہر جانا ہوگا۔ لہٰذا بعض نے یوں اس بات کو نقل کیا کہ ابن فہد ہلی نے اپنی زندگی میں کبھی کربلا میں رفع حاجت نہیں کی، وہ اپنی اس رفع حاجت کے لیے کربلا کی سرزمین سے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ لیکن بعض نے یوں بیان کیا ہے کہ نہیں، 4 ماہ تک انہوں نے یہ ریاضت اٹھائی اور کربلا سے باہر گئے، پھر ان کو حضرت سید الشہداء نے کہا کہ ہم آپ کے اس سخت ریاضت سے جو ہے وہ راضی نہیں ہیں، آپ اس کام کو انجام نہ دیں۔ لہٰذا یہ 2 اقوال ان کے بارے میں نقل ہیں۔ پس اگر ایک شخصیت حد عقل ہم اس کو اس معنی میں لے لیں کہ وہ کربلا کے لیے ایک خاص احترام کے قائل تھے، تو یہی احترام باعث بنتا ہے ان کی معرفت نورانیہ کا، کہ جب اہل بیت کی ہستی سے متعلق ایک خاص عقیدہ ان کا ہے، خاص ایک احترام ہے اس سرزمین کے بارے میں، کہ جو سرزمین سید الشہداء ہے، جو سرزمین جو ہے وہ طواف ملائکہ ہے، اس کے بارے میں ان کا ایک ایسا نظریہ ہے، تو یہ نظریہ باعث بنا کہ ابن فہد ہلی ایک خاص قسم کی قداست، ایک خاص قسم کی پاکیزگی کے حامل بنے۔ ابن فہد ہلی سے متعلق ایک ایسی کرامت بھی جو ہے وہ شہرت رکھتی ہے۔ پہلے میں بیان کروں آپ کی خدمت میں کہ ابن فہد ہلی کا طرز زندگی کیسا تھا۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں یہ بات جو ہوتی ہے کہ ہم بازار سے جا کر سودا سلف لے آتے ہیں، اپنے لیے اناج لے آتے ہیں، گندم لے آتے ہیں، ہم اپنے لیے آٹا لے آتے ہیں، ہم اپنے لیے دانے وغیرہ بازار سے خرید لاتے ہیں، سبزیاں خرید لاتے ہیں، لیکن بعض افراد اس قدر قداست اور تقوی میں احتیاط کے قائل تھے کہ انہیں بازاری چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا تھا۔ نہیں معلوم کہ اس نے بیج کون سا استعمال کیا ہوگا، نہیں معلوم اس نے جو ہے وہ اس فصل کو بنانے میں وہ پاکیزگی اختیار کی تھی یا پاکیزگی اختیار نہیں کی تھی، چونکہ لقمہ حلال حاصل کرنا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے ایک انسان کی قداست میں، ایک انسان کی پاکیزگی میں، ایک انسان کی طہارت نفس میں، اس کا بہت اہم مقام ہے۔ نہیں معلوم، حتیٰ یہ میں تو اپنی گفتگو میں اس کو مستدل طور پر بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو کھانا تیار کیا جاتا ہے، اگر یہ کھانا تیار کرنے والی خاتون خانہ بغیر وضو کے اس کھانے کو تیار کرے گی، یا حتیٰ دمائی ثلاثہ کے ایام میں اس کھانے کو تیار کرے گی، یعنی وہ حالتیں جو خاتون کے ساتھ مخصوص ہیں، حیض و نفاس و استحاضہ کی حالتیں، اگر ایسی حالت میں اس کھانے کو تیار کیا جائے گا بغیر وضو کی حالت میں، تو یہ کھانا اس قابل نہیں ہے کہ یہ انسان کو معراج کروا سکے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ انسان کو بلندیوں تک پہنچا سکے۔ لہٰذا ہمارے بعض علماء اس قدر شدت کے ساتھ ان مسائل میں احتیاط کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پر کہ یہ جو بازار میں بکنے والا اناج ہے، مجھے اس پر اعتماد نہیں ہے۔ اچھا، بالکل، آپ وہیں پہ مطلب 2 چیزوں کا ذکر ہوا قرآن میں، 2 چیزوں کا قرآن میں ذکر ہوا، حلال اور طیب کا۔ عوام میں جو رجحان ہے وہ حلال تو دیکھ لیتے ہیں، طیب نہیں دیکھتے، جو آپ بات فرما رہے ہیں نا، مطلب حلال کے ساتھ طیب بھی ہونا چاہیے نا۔ اگر پکانے والا طاہر نہیں ہے، عقائد کا صحیح نہیں ہے، مطلب اس پر تھوڑی سی اس کو اور کھول دیں ذرا، یہ لوگوں کے لیے بہت کام کی بات ہے۔ لوگ حلال تو دیکھتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے، حلال فوڈ، اب بنا کون رہا ہے یہ بھی تو دیکھیں۔ جی جی، یہ ایک بہت تفصیلی گفتگو ہے، یعنی میں جو خلاصتاً آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں یہ خلاصہ، اور آپ نے بھی اس کی طرف بہت خوب اشارہ کیا کہ حلال اور طیب 2 الگ مختلف جو ہے وہ اصطلاحات ہیں۔ حلال تو وہی ہے کہ جو حلال ہے، جو بازار میں آپ کو مل رہا ہے سوق مسلمین سے، وہ حلال ہے۔ مسلمانوں کے بازار میں گوشت بک رہا ہے، مسلمانوں کے بازار میں دالیں مل رہی ہیں، چاول مل رہے ہیں، یہ سب آپ کے لیے حلال ہے۔ لیکن نہیں معلوم کہ وہ دال، وہ چاول جسے زمین کے اندر کاشت کیا گیا بیج تھا، وہ بیج ہو سکتا ہے غصبی ہو، جس بیج سے یہ کومپل کھلی ہے، یہ شکوفہ بنا ہے، یہ اناج کا یہ ثمرہ ہمارے سامنے آیا ہے، ممکن ہے وہ بنیاد اس کی جو ہے وہ ناپاک ہو۔ اب انسان اگر اس کو تناول کرے گا تو یقینی بات ہے کہ یہ معراج تک نہیں پہنچے گا۔ اور ابن فہد ہلی نے اپنی کتاب عدۃ الدائی میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جو شخص لقمہ حرام استعمال نہیں کرتا 40 دن تک اس کی نہ تو نماز قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور نہ ہی اس کی دعا قبول ہے۔ کتنا اہم ثمرہ،
کہ حلال اور طیب کا آپ فرق یہاں سے ظاہر کر لیں کہ حلال اس قدر اہمیت ہے کہ اگر وہ لقمہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ حرام ہے تو آپ کی 40 دن تک عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. 40 دن تک آپ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگے وہ قبول نہیں ہے. اور پھر اس سے بڑا مرتبہ جو آ جاتا ہے وہ طیب ہونے کا ہے، پاکیزہ ہونے کا ہے. نہیں معلوم ہو سکتا ہے یہ چیز میرے لیے مشتبہ جب انسان کے لیے ہو جاتی ہے، جب انسان کو شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جس سے میں چیز کو خرید رہا ہوں یہ اسلامی قوانین کی رعایت نہیں کرتا ہے، پاکیزگی کی رعایت نہیں کرتا ہے، طہارت و نجاست کی رعایت نہیں کرتا ہے، نہیں معلوم اس نے حیوان کو جو ذبح کیا تھا تو وہ قواعد اسلامی کے مطابق کیا تھا یا نہیں کیا تھا، مجھے نہیں معلوم. میں اس پر اچھا یہاں کیسے پر ضمن اعتماد ایک کر لوں؟ سوال یہ کر لوں خباز یا جو روٹی ضمن پکا رہا ہے میں کیسے اعتماد کر لوں اس کے اوپر؟ جی ضمن میں نے یہاں پر ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے خود دیکھا عموماً پاکستان میں چونکہ وہاں سامنے ذبح کرتے ہیں تو میں نے خود دیکھا کہ مطلب نہ دعا پڑھنی نہ کچھ، اس نے کیج میں سے پنجرے میں سے مرغیاں گھسیٹ رہے ہیں، عام لغویات گفتگو کر رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں اور چھری پھیرتے آ رہے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کیا صرف یہ دیکھنا کہ قصائی جو ہے وہ مسلمان ہے کیا یہ ذبح ہو جائے گا؟ یہ تو حرام ہو گیا. مطلب وہ گالیاں دے رہا ہے، اپنی جی گفتگو ہو رہی ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، گالم گلوچ ہو رہی ہے اور مرغیاں بھی کاٹ رہی ہیں. تو یہ بھی تو لوگوں کو اتنا دیکھیں. شعور ہونا چاہیے نا جی لوگوں جی کو. جی جی دیکھیں یہ بات آپ جو بیان فرما رہے ہیں یہ انسان کی طہارت کے لیے، انسان کی پاکیزگی کے لیے نہایت ہی بنیادی حیثیت کی حامل ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. لیکن مسلمان ہر جو مرض میں مبتلا نہ ہو جائیں، مسلمانوں کے لیے مشقت نہ آ جائے، اس وجہ سے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ سوق مسلمین کے دائرے میں لا کر جو ہے وہ درست قرار دیا گیا ہے کہ یہ درست ہے. مثلا وہ گالی دے رہا ہے، ممکن ہے پہلے گالی دی ہو یا بعد میں گالی دی ہو، لیکن جیسے اس نے چھری پھیری ہے ممکن ہے اس نے اپنے دل میں جو ہے وہ اللہ کا نام لے لیا ہو اور اسے حلال کیا ہو اسلامی قواعد و ضوابط کے مطابق میں متوجہ نہ ہوا ہوں. تو یہ چھوٹ دی گئی ہے ہم مسلمانوں کو کہ ہمارے لیے ایک بازار مسلمین کو ایک رعایت دی گئی ہے. وگرنہ اگر اس بازار مسلمین کو دیکھیں تو انسان اس بازار مسلمین پر اعتماد کرے یہ بہت ہی مشکل اور دشوار ہے. لیکن ہمیں علماء کے اندر ایسی شخصیات ملتی ہیں کہ جو اس سوق مسلمین پر اس انداز میں اعتماد نہیں کرتے تھے بلکہ خود اپنے لیے محنت کرتے تھے، خود اپنے لیے حیوانات کو پرورش دیتے تھے اور ان کا گوشت استعمال کرتے تھے، خود حیوانات کے جو ہے وہ ان کے لیے چارے کا انتظام کرتے تھے اپنی زمین سے، اور وہ حیوانات کھاتے تھے اور وہ اس کا دودھ استعمال کرتے تھے. خود اپنے لیے زمین میں کاشت کرتے تھے، گندم کا دانہ گندم اگاتے تھے، خود محنت مزدوری کیا کرتے تھے. تو ابن فہد حلی ایک ایسی ہی شخصیت تھے کہ کربلا میں ایک بیان کیا جاتا ہے کہ ایک باغ تھا کہ جس باغ کا نام نقیب علویان کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے. تو ابن فہد حلی اس باغ میں خود زراعت کیا کرتے تھے اور وہاں سے پاکیزہ حلال طیب و طاہر غذا خود حاصل کرتے تھے اور اپنی ضروریات کو اس سے پورا کیا کرتے تھے. لہٰذا میں آؤں اس کرامت کی طرف جو ابن فہد حلی سے متعلق بیان کی جاتی ہے. کتاب عدت الداعی جو ابن فہد حلی کی کتاب ہے، اسی کتاب کا ترجمہ کیا ہے حسین فشاہی نے. انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے تو انہوں نے ایک واقعے کو نقل کیا ہے. البتہ اس واقعے کے متعلق علماء کی مختلف آراء موجود ہیں، کسی نے پازیٹیو رائے دی ہے، کسی نے نیگیٹو رائے دی ہے، کسی نے بطور مطلق جو ہے وہ اس کو رد کر دیا ہے. لیکن ہم اس کا احتمال کی نفی نہیں کر سکتے کہ ایسے احتمالات موجود ہو سکتے ہیں کہ اگر ایک انسان طہارت میں، پاکیزگی میں، قداست میں اس قدر بلندی کے مقام پر پہنچے تو وہ ان چیزوں کا مصداق بن سکتا ہے. اور وہ مصداق در واقع وہی مشہور و معروف جملہ ہے جو حدیث کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے کہ علماء و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. یہ ایک اس عنوان سے نقل کیا جاتا ہے. اس حدیث کے جو راویان ہیں کیا سارے معتبر ہیں؟ کیا یہ حدیث صحیح ہے قبلہ؟ کیونکہ یہ بہت باریک نقطہ ہے. میں اسی بارے میں اسی بارے میں آپ سے میں گفتگو کرتا ہوں. دیکھیں یہ ہمارے قدیمی جو منابع روائی ہے، میں پہلے حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. دو طرح سے یہ حدیث کے کلمات ہمارے لیے نقل ہوئے ہیں. ایک کلمہ اس کا اس طرح سے ہے کہ علماء و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء جو ہیں
وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ اب جب بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر آتا ہے تو وہاں وہ شخصیت جو انبیاء بنی اسرائیل سے بہت ہی بلندی کے مقام پر فائز ہے، حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ وآلہ السلام، یا وہ نبی جو اس بلندی کے مقام پر فائز نہیں ہے، وہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں، تو یہ افضل کا کلمہ اس تمام معنی میں آتا ہے۔ ایک دوسری جو اس روایت کو نقل کیا ہے مرحوم فخر رازی نے تفسیر کبیر کے اندر سورہ کوثر کی جب وہ تفسیر کرتے ہیں تو وہاں وہ بیان کرتے ہیں علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہاں افضل کا کلمہ استعمال نہیں کرتے بلکہ مانند انبیاء بنی اسرائیل، یعنی جیسے انبیاء بنی اسرائیل ہیں میری امت کے علماء بھی اسی طرح سے ہیں۔ اب جب یہ کلمہ حدیث ہے یا حدیث نہیں ہے، جب یہ کلمہ آتا ہے ہماری زبانوں پر تو بس اوقات معاشرے میں ہمارے اطراف میں جو علماء موجود ہیں ہم انہیں دیکھتے ہیں، ان کے کردار کو دیکھتے ہیں، ان کی عادات و اطوار کو دیکھتے ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ انبیاء سے افضل ہیں یا یہ انبیاء کے مساوی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث جھوٹ ہو سکتی ہے، میں جس عالم سے میرا سروکار ہے وہ عالم میں قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ انبیاء کے پاؤں کی جوتی کے برابر نہیں ہوگا، افضل تو کجا کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسی ہم چونکہ مصداق کو تلاش کر کے پھر حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جہاں تک آپ نے بیان کیا کہ حدیث کے جو راوی ہیں وہ درست ہیں یا نہیں ہے، حدیث مستند ہے یا نہیں ہے، تو دیکھیں اس بارے میں علماء میں اختلاف موجود ہے، لیکن قاطبہ علماء اس نظریے کا قائل ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ رسول خدا کا جملہ نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ یہ قدیمی منابع میں موجود نہیں ہے۔ پھر اعتراضات کرتے ہیں اس جملے کے اوپر، مثلا کہتے ہیں کہ انبیاء میں تو حضرت موسیٰ بھی موجود ہیں، حضرت عیسیٰ جیسے اولو العزم نبی بھی موجود ہیں، تو کیسے وہ عالم کہ جو ہے وہ ان انبیاء اولو العزم کے ساتھ کیسے اس کو مقایسہ کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم کہیں افضل ہے یعنی اس کلمے کو لیں تو یہ افضل تو یقینی بات ہے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ مساوی کی بات کریں تب بھی ان کا مقام بہت بلند ہے کہ آپ ان سے مقایسہ کریں کہ ایک عام سا آدمی، ایک عام سا مولوی صاحب ان کے مساوی ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث درست نہیں ہے۔ یا مثلا کہتے ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل عصمت رکھتے تھے، یہ عام مولانا صاحب تو عصمت نہیں رکھتے ہیں، یہ کیسے ان سے افضل ہو سکتے ہیں یا ان کے مثل ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا جب ہم مصداق کو تلاش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ روایات درست نہیں ہے، ہم ان کو نہیں مانتے۔ لیکن وہ علماء جو ان روایات کو صحیح مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے کلمات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئے ہیں، ولو قدیمی منابع میں یہ کلمات موجود نہیں ہیں، ولو ان کے سلسلہ سند پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے علماء کی فہرست میں ایسی شخصیات دکھائی دیتی ہیں جو خود حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہیں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس کا درجہ رکھتے ہیں، امیر المومنین اور امیر المومنین کی ذریت حضرت مہدی موعود تک۔ جب ہم ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں اور علماء سے مراد ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام لیتے ہیں تو وہاں تمام علماء قسم شرعی کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ انبیاء بنی اسرائیل سے افضل والا جملہ لے تو بھی قابل قبول ہے، اور اگر مساوی کا درجہ لے تب بھی ہم کہتے ہیں قابل قبول ہے، البتہ افضل والا نظریہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایک طرف رکھے۔ پھر جب ہم ان افراد کو دیکھتے ہیں علماء کی فہرست میں جو من اہل البیت کا مصداق سلمان محمدی جیسے علماء ہیں، جو حضرت ابو الفضل العباس جیسی شخصیات ہیں، جب ایسی شخصیات کو ہم بے عنوان عالم دیکھتے ہیں اور پھر ان کلمات کو دیکھتے ہیں کہ رسول خدا نے ایسے کلمات اگر بیان کیے ہوں گے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے علی فرض صحتہا تو اس کا مصداق یہ من اہل البیت جیسی شخصیات ہو سکتی ہے۔ یا اگر علماء میں بھی آپ نے اس کا مصداق تلاش کرنا ہے تو میرے جیسے عالموں کو آپ اس کا مصداق قرار نہیں دے سکتے، بلکہ ایسی ہستیوں کو اس کا مصداق قرار دے سکتے ہیں جو تعلی تلو معصوم ہیں، جو صاحبان نفس قدسیہ ہیں، جنہوں نے طہارت اور پاکیزگی میں خود کو اس قدر بلند کیا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات میں ذوب ہو چکے ہیں۔ اگر اس معنی میں آپ ان کلمات کو لیں اور اللہ فرض صحت کہ یہ روایت ہے اور رسول خدا کے جملے ہیں، تو اس کا مصداق اول درجے پہ حضرات ائمہ معصومین ہے۔
دوسرے درجے پر اس کا مصداق تالی تلو معصوم منا اہل البیت جیسی شخصیات ہے، اور تیسرے درجے پر ایسے فقہا اور ایسے علماء اس کا مصداق ہیں جو صاحبان نفس قدسیہ ہیں، جنہوں نے اس قدر پاکیزگی اس دنیا میں اختیار کی ہے کہ لوگ ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کے ولی اللہ ہونے کی قسم کھا سکتے ہیں۔ ایسی شخصیات کو مصداق کے طور پر آپ بیان کر سکتے ہیں، وگرنہ معاشرے میں ہر عالم کو آپ انگلی رکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ افضل من بنے انبیاء اسرائیل ہے یا کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی ان کے مساوی ہے یا ان کے مثل ہے۔ اس معنی میں آپ ہر عالم کو نہیں لے سکتے۔ بس یہ اس کلمے سے متعلق میں وضاحت۔ اب آتا ہوں اس جملے کے اوپر کہ جو کرامت کے طور پر بیان کیا گیا، اور اسی جو حدیث ہے اسی کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ ہم یعنی مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب میں اگر آپ آئیں تو یہاں اس روایت کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں وہ کیا جاتا، لیکن ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں ان کے ہاں تو یہ روایت موجود ہے، جیسے بیان ہوا کہ مرحوم فخر رازی نے سورہ کوثر کے ذیل میں اسے بیان کیا ہے۔ خوب، جب بیان کیا ہے اور وہ بھی وہاں پر اس کا مصداق حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو لیتا ہے، یعنی امام محمد باقر و جعفر صادق و زین العابدین و موسی کاظم جیسی شخصیات کو وہ مصداق لیتا ہے، تو جب یہ بات آتی ہے تو یہ جو واقعہ ہے وہ عدت الدائی کے ترجمے میں مترجم نے جو ہے وہ اس کو ایڈ کیا ہے مقدمے کے اندر۔ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ ابن فہد ہلی اپنے اسی زراعت کے مزرعے میں جو ہے وہ اپنا کسی کام میں مصروف تھے، ایک یہودی آ کر وہاں ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ یہ آپ کے ہاں جو مطلب موجود ہے کہ انبیاء علماء و امتی کا افضل من انبیاء بنی اسرائیل، تو یہ آپ کے ہاں موجود ہے؟ کہاں جی ہماری بھی بعض کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ خوب، کہا کہ اگر ہے تو ہمارے انبیاء کے پاس تو معجزات تھے، آپ بھی کوئی ایسی چیز دکھائیں۔ تو حضرت ابن فہد ہلی کے پاس جو اس وقت بیل موجود تھا جس سے وہ زراعت کر رہے تھے، اسی کو پھینکا اور وہ اژدہا میں تبدیل ہو گئی۔ البتہ یہ بیان کروں کہ اس پر علماء کے اعتراض بھی ہیں، لیکن ہم جو ایک مقدمہ لے کر چل رہے ہیں کہ ایسی شخصیات ہو سکتی ہیں جو تالی تلو معصوم ہو، جو نفس قدسیہ کی مالک ہوں، جو منا اہل البیت کے مصداق ہوں، جنہوں نے خود کو ذوب کر دیا ہو اہل بیت کی تعمیر اللہ فرض صحت، یا کہ کوئی ایسی شخصیت تو وہ بنی اسرائیل کے ان معجزات، کیوں؟ چونکہ معجزے کے لیے معجز نما کا ہونا ضروری ہے، اور معجز نما جب تک موجود ہوتا ہے تو معجزہ بھی حیات رکھتا ہے۔ حضرت مہدی موعود جب تک ہیں تمام انبیاء کے معجزات موجود ہیں، زندہ ہیں، اور وہ حیات رکھتے ہیں معجزات۔ اور اسی طرح وہ شخصیات جو حضرت صاحب العصر والزمان کے قدموں میں ایک خاکروب کا کردار ادا کرنے والی شخصیات ہیں، ان کے مطابق بھی یہ جو ہے وہ ان معجزات کے معجز نما کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنی بیل پھینکی اور وہ اژدہا میں تبدیل ہو گئی، دوبارہ اس کو پکڑ لیا۔ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ یہاں تو وہ افضل کا کلمہ ہے یا مثل کا کلمہ ہے، اور آپ اس بارے میں مزید بتائیں۔ تو وہاں کہا کہ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کے لیے جو کلمہ لا تخف کا استعمال ہوا تھا، میں نے اس کو اٹھا لیا۔ البتہ وہاں بھی لا تخف سے مراد حضرت موسیٰ کو یہ خوف تھا کہ اگر میں اس اژدہا کو اٹھا لوں گا تو یہ جو ہے وہ قوم یہ کہے گی کہ باقی بھی ساحر موجود تھے، ایک اور بڑا جادوگر آ گیا موسیٰ۔ تو یہ حضرت موسیٰ کو اپنے ساحر اعظم ہونے کا خوف تھا، اس وجہ سے وہ اس اژدہا کے قریب نہیں جا رہے تھے۔ وگرنہ ابن فہد ہلی جیسی شخصیت جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں ہے، اسے تو یہ خوف ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ساحر ہونے کا کمال کر سکتا ہے یا جملہ کہہ سکتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ابن فہد ہلی جیسی شخصیت نے خود کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ذوب کر دیا ہے۔ لہٰذا کسی نے آیت اللہ بہجت سے بھی اس کلمے کے بارے میں سوال کیا کہ یہ جو علماء امتی کی یہ جو کلمات نقل ہوتے ہیں بے عنوان حدیث کے افضل من انبیاء بنی اسرائیل یا کا افضل انبیاء بنی اسرائیل، تو آپ بتائیے کہ کیا یہ درست ہے؟ تو انہوں نے بھی اس کی سند کی طرف نہیں گئے ہیں، وہ بھی اس کے ان مطالب کی طرف بیان نہیں کیے کہ اس کا سلسلہ سند درست ہے یا کیا نہیں ہے، یا اس پر اعتراضات وارد ہیں۔ وہ اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے پاس قرآن و اطرت موجود ہے،
وہ قرآن جو سابقہ انبیاء کے پاس نہیں ہے، بس وہ عالم جو حامل قرآن ہے وہ یقیناً انبیاء بنی اسرائیل سے افضل بھی ہو سکتا ہے، مساوی بھی ہو سکتا ہے، کیوں؟ چونکہ حامل قرآن ہے۔ قرآن کو معمولی کتاب نہیں ہے، اللہ کی وہ آسمانی کتاب ہے جو تمام صحائف آسمانی پر جو ہے وہ مقدم ہے، تمام صحائف آسمانی پر رتبتاً مقدم ہے، ایک اہمیت رکھتی ہے، ایک مقام رکھتی ہے۔ اور پھر اطرت اس کے ساتھ اگر ضمیمہ کر دیں تو وہ عالم جس کے پاس قرآن و اطرت کا علم موجود ہو اور جو قرآن و اطرت کی خدمت میں خود کو فنا کر کے قرآن و اطرت کے عنوان سے جس کی حیات پہچانی جاتی ہو، وہ یقیناً انبیاء بنی اسرائیل سے افضل بھی ہو سکتا ہے اور ان کے مساوی بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایک ایسے کلمات مرحوم آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ سے نقل ہوئے، بس بیان ہوا کہ ایسی ایک کرامت اس کتاب میں درج ہوئی ہے۔ ہمارے علماء نے بعض نے شدت کے ساتھ اس کرامت کی نفی کی ہے، بعض نے اس کی تائید کی ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ اس روایت کے بارے میں بھی ہم نے طول و تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ اس کے بارے میں کیا کیا نظریات موجود ہیں، کیا کیا احتمالات موجود ہیں۔ لیکن ابن فہد حلی کی شخصیت جو ہے وہ اپنے زمانے میں طہارت، قداست، پاکیزگی، زہد، تقوی کے اعتبار سے ہر خاص و عام میں اس قدر شہرت رکھتی تھی ابن فہد حلی کی شخصیت کہ ان سے اگر یہ کرامت نہیں تو اور بہت سی کرامات جو ہیں وہ ان سے متعلق ہوں گی یقیناً، اور کتابوں میں بھی ممکن ہے موجود ہوں، لیکن ہماری اگر ان تک رسائی نہیں ہے یا ہمارے آثار محو ہو گئے، جلا دیے گئے، یا ان کے آثار ہم تک نہیں پہنچے اس عنوان سے کہ ان کی کیا کرامات ہیں، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ایک عالم کے پاس یہ فیوزات اور یہ کرامات نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک عالم یقیناً اگر اہل بیت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، قرآن و سنت کا جو ہے وہ خادم بن کر زندگی بسر کرے اور اس کی زندگی قرآن و سنت کا مجسمہ بن جائے، تو یقیناً اس کے وجود سے کرامات بھی جاری ہوں گی، اس کے وجود سے بہت سی ایسی حکایات موجود ہوں گی، بعض نقل ہوں گی، بعض نقل نہیں ہوں گی، چونکہ اس کا اہل بیت سے ایک خاص رابطہ یقینیات میں سے ہے۔ میں آگے چل سکتا ہوں یا یہاں پہ متوقف کیا جائے؟ بسم اللہ قبلہ کیونکہ ٹائم ہمارے پاس اب محدود ہوتا جا رہا ہے، احمد بن فہد حلی رضوان اللہ تعالی علیہ کی جو کتابوں کا تھوڑا سا تعارف بھی کرائیں۔ جی دیکھیں، ابن فہد حلی کی کتابیں بہت زیادہ جو ہیں وہ شہرت رکھنے والی کتابوں کو اگر بیان کیا جائے تو سب سے زیادہ شہرت رکھنے والی کتاب ان کی عدت الداعی و نجاح الساعی ہے، بہت زیادہ شہرت رکھتی ہے۔ ایک ایسی کتاب کہ جو اس زمانے میں دعا اور اخلاق کے موضوع پر لکھی جانے والی کتاب ہے، ایسی کتاب جس میں معرفت الہی، توکل اور سلوک اللہ کے خزانے موجود ہیں، چونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام اللہ سے انسان کا رابطہ برقرار کرنے کے لیے ہے، لہٰذا ہر وہ چیز جو اخبار من بلغ میں موجود ہے، روایات میں موجود ہے، اور وہ روایات انسان کا اللہ سے رابطہ برقرار کرنے کا طریقہ بتا رہی ہیں، اور ان طریقوں کو ابن فہد حلی نے اپنی کتابوں میں اگر بیان کیا ہے عدت الداعی میں، تو یقیناً یہ کتاب ایک مرجعیت کی حیثیت رکھتی تھی اس زمانے میں بھی، اور آج کے زمانے میں بھی علماء اور فقہا کے لیے یہ کتاب بعنوان مرجع ہے۔ لہٰذا اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے دعا کے موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ دعا کی کیا تعریف ہے، لغت میں کسے کہتے ہیں، اصطلاح میں کسے کہتے ہیں، دعا کی ترغیب کے بارے میں جو روایات موجود ہیں، جو دلائل عقلی موجود ہیں، انہیں بیان کیا گیا کہ ایک انسان کا دعا کرنا کیوں ضروری ہے، قرآن مجید کی روشنی میں اس کے کیا دلائل موجود ہیں، دعا کرنے کا سبب کیا ہے، بنیادی طور پر کون کون سے اسباب ہیں کہ جس کے لیے انسان دعا کرتا ہے، اور پھر دعا کے لیے مقدمات، مثلاً دعا کا وقت کون سا ہونا چاہیے، دعا کی جگہ کون سی ہونی چاہیے، کس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، کس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، دعا کے آداب کیا ہیں کہ مثلاً انسان باطہارت ہو کر، خوشبو لگا کر، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر دعا کرے، یہ آداب میں بیان کیا جاتا ہے، یا انسان اپنی دعا کے کلمات کو تکرار کرے، مخفی رکھے، نامحرم افراد کے سامنے اپنی دعاؤں کو، اللہ سے راز و نیاز کو اس کے سامنے بیان نہ کرے، یا بس اوقات بعض دعائیں ایسی ہیں جو گروہ کی صورت میں دست جمی پڑھنی چاہیے، جیسے یہی حدیث قصہ ہے، اس کو دست جمی
اجتماع کی صورت میں پڑھنا چاہیے، دعائے توسل ہے۔ تو ایسی جو چیزیں ہیں وہ ابن فہد حلی نے اپنی اس کتاب عدت الداعی میں تفصیل سے بیان کی ہے۔ مثلا دعا کے آداب کہ انسان کو دائمی طور پر دعا کرنی چاہیے، دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر پھیرنا چاہیے، دعا کے اول میں دعا کے آخر میں درود شریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے استفادہ کرنا چاہیے۔ انسان جب اللہ سے کوئی چیز مانگنا چاہتا ہے تو اسے گداگر ہونا چاہیے، اسے اپنے ہاتھ میں کشکول تھامنا چاہیے، یعنی ایک ایسا زی اور ایک ایسا حلیہ اپنانا چاہیے کہ وہ بھکاری دکھائی دے، معلوم ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ جب انسان گداگر ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ریا نہیں ہوتا، عجب نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں معصیت اور گناہ نہیں کرتا ہے، کیوں؟ چونکہ وہ فقیر ہے، اس نے مانگنا ہے، اس نے گداگری کرنا ہے۔ اب گداگری ایک طرف سے مانگنے والا بھی ہو اور دوسری طرف سے دینے والے کی خدمت میں گستاخی بھی کرے، اس کی توہین بھی کرے، اس کی بے ادبی بھی کرے، تو یہاں ملنے کے امکانات 0/0 ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ چونکہ انسان اس ذات کی توہین کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، اور پھر مانگ بھی اسی سے رہا ہے۔ لہٰذا ایک شخص جو دعا کر رہا ہے اسے گناہوں سے اجتناب ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ کتاب عدت الداعی و نجاح السعی جو ابن فہد حلی کی کتاب ہے، یہ صدیوں سے علماء اخلاق نے اسے نہایتی اہمیت کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا ہے، اس کو بہت اہمیت دی ہے، اور بھی اس کتاب سے متعلق کافی تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ البتہ ابن فہد حلی کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، مثلا المہذب الباری فی شرح مختصر النافع جو فقہ جعفریہ پر لکھی جانے والی ایک عظیم کتاب ہے کہ جسے بطور منبع استفادہ کیا جا سکتا ہے فقہا کی جانب سے۔ التحسین فی صفات العارفین یعنی عرفی سلوک اللہ، تہذیب اخلاق، تہذیب نفس، اور اللہ کی طرف سفر کرنے والے جو شخصیات ہیں انہیں کن صفات کا، کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے، اس موضوع پر کتاب ہے۔ یا عدت الوصول فی علم الاصول، علم اصول پر لکھی جانے والی ایک مضبوط کتاب ہے۔ یا دقائق الحقائق ایک کتاب ہے جس میں عرفانی نکات کو بیان کیا گیا ہے ابن فہد حلی سے۔ یا اس کے علاوہ مثلا مصباح الزائر زیارت اور ادعیہ کے موضوع پر لکھی جانے والی کتاب ہے، اور بہت ساری کتابیں، مثلا کچھ رسالے ابن فہد حلی کی طرف نسبت دیے جاتے ہیں، مثلا رسالۃ فی السجود علی التربہ، خاک شفا پر سجدہ کرنا، اس بارے میں کتاب ہے۔ یا مثلا آپ دیکھیں رسالۃ فی آداب العبودیہ، ایک انسان جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو کن آداب کی اسے رعایت کرنی چاہیے۔ مثلا رسالۃ فی الخلوۃ والعزلہ، انسان خلوت اختیار کرے، انسان ابنائے دنیا سے دوری اختیار کرے، یہ ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے۔ اور بھی اسی طرح سے بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے ابن فہد حلی کے آثار کے بارے میں، اور پھر ہر کتاب کے بارے میں بہت تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا۔ تو دعاگو ہے خداوند متعال ہمیں ان نایاب معارف پر جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی میں خدمت میں ہوں۔ جی بالکل، جو ہے ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا، اور پوری کوشش کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر گفتگو ہو۔ انشاءاللہ آنے والے ایام میں جو ہے وہ اس سلسلے کو مزید جو ہے وہ آگے کنٹینیو کرے گا۔ ہم انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہے قبلہ آپ کی مرتبہ پھر اپنا قیمتی وقت اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے حجت اسلام والمسلمین مولانا سید موسیٰ رضا نقوی صاحب کو مشہد المقدسہ سے، علماء ربانی